بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، امیروں کی محفل۔ نمبر 2، عورتوں کی محبت۔ نمبر 3، جاہل سے بحث۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکالیف کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خشکی اور خراش کو دور کرنے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لونگ منہ کی بدبو کو دور کرنے اور مسوروں کو صحت مند رکھنے میں بھی بہت مفید ہے اور مؤثر ہے، کیونکہ اس میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں چائے میں لونگ شامل کرنے سے جسم کو سکون اور طاقت دونوں ملتی ہیں اور یہ صحت کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ناظرین، اپنے جسم کی زبان سمجھیں، یہ علامتیں آپ کو اہم پیغام دیتی ہیں۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہو سکتی ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا وائٹامن بی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سر درد اکثر جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میٹھا کھانے کی شدید خواہش میگنیشیم کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بدبودار سانس معدے کے مسائل اور ہاضمے کی خرابی کی نشانی ہے۔ زیادہ بال جھڑنا جسم میں آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ بار بار جمائی آنا خون میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان اشاروں پر ضرور غور کریں جو آپ کا جسم آپ کو دے رہا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے اپنے اس گناہ کی سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ ناظرین، چند غذائیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں: دیسی گھی، بکرے کا گوشت، چنے کی دال، کھجور، انار، انڈا اور انجیر۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ ناظرین، چہرے پر جھڑیاں ہو تو مولی والا پانی لگاؤ، اس سے جھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ اگر مسورے سوج گئے ہیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کرو، مسورے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، شکرکندی کو بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کر لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ 2 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا: ایک دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو، دوسرا کھانے سے قبل 2 کھجوریں کھا لیا کرو۔ اگر آپ سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے
تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کی شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا آئل ملا کر بالوں میں لگا دو، بال کالے گنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ، طاقت چاہتے ہو تو امرود ہمیشہ گلا ہوا کھاؤ۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ تیز ٹھنڈا پانی ہاضمے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ ناظرین، اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر میں 1 مرتبہ سورۃ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ناظرین، بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ آم کا زیادہ استعمال چھاتیوں کے ورم کی وجہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف پیدل جانے والوں کو روزے قیامت مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ ناظرین، گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لیا کرو۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے تو چقندر کھا لیا کرو۔ بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کرو۔ نیند نہ آئے تو لہسن کھا لیا کرو۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ ناظرین، جو کی روٹی بنا کر کھایا کرو، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور رہے وہ ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں۔ ناظرین، شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ برطانوی ادارے حقیقت کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، سونے سے پہلے لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ روٹی نرم اور کھلی ہوئی کھایا کرو، کمر درد میں آرام آ جائے گا۔ الائچی والا دودھ پینے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، نمکین لسی پینے سے بہت زیادہ جسم میں طاقت ملتی ہے۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہی ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں اور اس کو پاؤں پر لگانے سے، مالش کرنے سے چھوٹا قد بھی بڑھنے لگتا ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر دھونے سے بال بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیمو کے چھلکے دانتوں پر رگڑنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین،
گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ صبح جلدی آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن بہت جلدی دھل جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل نیم گرم کر کے کان میں ڈالو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا سنت ہے۔ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت سے شادی کرنا بھی سنت ہے۔ ناظرین، سبز الائچی، سونف، بادام اور مصری کھاؤ۔ نظر کتنی بھی کمزور ہو جائے، چند دن میں نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بزرگوں کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ ناظرین، کوے انسانی شکل یاد رکھ سکتے ہیں۔ وہ انسانوں کے خلاف رنجشیں پالتے ہیں۔ جو زیادہ کھائے گا وہ سست ہوگا، جو زیادہ بولے گا وہ کم عقل ہوگا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اسکن پر نمک کا مساج کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن تک انار کھائیں، وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں، ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ ناظرین، مثانے کی تکلیف یا بار بار پیشاب آتا ہو، حریر کا مربع کھا لیا کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ مالٹا کینسر جیسے امراض سے بچا سکتا ہے۔ مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتی، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور مسوروں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ آلو بخارا متلی اور قے میں آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، خون کی کمی پوری کرتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پینے سے جسم میں نمکیات کی متوازن مقدار برقرار رہتی ہے۔ غسل کے فوراً بعد کانوں کے پیچھے زیتون کا تیل لگانے سے دماغی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت 3 بادام چبا کر کھانے سے چہرے کی جلد میں قدرتی چمک پیدا ہوتی ہے۔ ٹانگوں اور پنڈلیوں کے درد کے لیے نیم گرم پانی سے غسل کرنا بہترین علاج ہے۔ چھوارے کی گٹلی جلا کر غیر ضروری بالوں پر لگانے سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک سنہری نسخہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس سادہ پانی پینے کی عادت ڈال لیں، اس سے شوگر لیول نارمل رہتا ہے۔ انگور کا تازہ شربت پینا مردانہ قوت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ گڑ والے پانی میں کالا نمک ڈال کر پینے سے سارا دن معدہ ہلکا پھلکا رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ سبز الائچی پوٹاشیم اور کیلشیم کا خزانہ ہے جو بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتی ہے۔ فالج زدہ حصے پر کدو کا پانی ملنے سے اعصاب میں زندگی دوڑنے لگتی ہے۔ جو لوگ سنت کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں وہ کئی قسم کی مردانہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ دانتوں کو موتیوں جیسا سفید کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے رگڑیں۔ ناظرین، رات کو 3 لونگ 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح خالی پیٹ وہ لونگ چبا کر کھائیں اور ساتھ آدھا چمچ دار چینی کا سفوف نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ یہ نسخہ جسم میں انسولین کی کارکردگی بہتر کرتا ہے، شوگر کے اچانک بڑھنے کو قابو میں لانے میں مدد دیتا ہے۔ بہت سے افراد نے چند دنوں میں شوگر لیول میں واضح فرق محسوس کیا ہے۔ روزانہ رات کو 3 لونگ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ یہ ٹوٹکا ہڈیوں کی سوکھی ساخت کو
نمی پیدا کرتا ہے اور جوڑوں کو اندر سے طاقت دیتا ہے۔ سونے سے پہلے لونگ کو پانی میں ابال کر اس پانی سے گھٹنوں اور جوڑوں کی مالش کریں۔ صرف 3 دن میں درد، اکرن، سوزش میں واضح کمی آتی ہے۔ سانس کا پھولنا اور جوڑوں کا درد ایک ہی علاج۔ لونگ کا قہوہ پینے سے سانس کی نالیاں کھلتی ہیں اور ساتھ ہی جوڑوں میں جمع فاسد مادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔